الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ لقمان کی آیت کا ایک مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک کامل ولی کا تذکرہ کیا۔ ولی اللہ، اس کا نام ہے حضرت لقمان۔ اور حضرت لقمان کے متعلق اتنی چیز اتفاقی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے۔ عام طور پہ مشہور ہے لقمان حکیم، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لقمان حکیم کے نام پر کئی لوگ پھکیاں بیچ رہے ہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ جو پنساری اور حکیم ہوتے ہیں، نابز دیکھنے والے اور پھکیاں بیچنے والے اور نسخے بیچنے والے، کہ یہ کوئی اس طرح کا حکیم تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی جہالت تھی۔ حضرت لقمان جو حکیم تھے، وہ یہ حکمت نسخوں اور پھکیوں والی نہیں تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت لقمان کی حکمت کو اللہ تعالی نے خود بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ آج ہمارے ہاں عجم میں ولایت کے تصور کو بگاڑ دیا گیا۔ ولی کون ہوتا ہے جی؟
ہر ایک طبقہ، فرقہ، مسلک کے ہاں ولایت کا ایک اپنا تصور ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں وہ طبقہ بھی ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو کئی سال تک غسل نہ کرے، دھلے کپڑے نہ پہنے، آدمی لوگ قریب سے گزریں تو مست مینڈے کی طرح ولی اللہ سے بو آ رہی ہو، گندگی میں ہاتھ ڈالے، گند کھائے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ مجذوب ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ وہ گندگی کھا رہا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بالکل فارغ ہے، اور یہ کہتا ہے یہ ہے ولایت، اور اس کو کہتے ہیں پہنچا ہوا ولی۔ دیوبندیوں کے ہاں بھی آج کل ولایت کا تصور بدل گیا کہ بزرگ ہو، اس نے اوپر سے دوپٹہ کیا ہوا ہو اور مونچھیں بالکل چٹ ہوں، تازہ رگڑی ہوئی ہوں، داڑھی لمبی ہو، اس کی قمیص گٹوں کے قریب تک آئے اور شلوار گھٹنوں تک ہو، اور ہمیشہ چپ چاپ بیٹھا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ایک ولی اللہ تھا، تو ہمارا ایک ساتھی ڈرائیور ہے، وہ گیا مریدوں کو لے کر خانقاہ شریف پر۔ مرید گئے، وہ پیر صاحب، انہوں نے سلام کیا، سنو، ہاتھ ملایا، 2 گھنٹے بیٹھے رہے، وہ آدمی بولا نہیں۔ واپس آئے تو ڈرائیور نے پوچھا کہ ناراض نہیں ہونا جی، آپ کے مرشد گونگے تو نہیں ہیں؟ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے کہا توبہ ہے گستاخا، ہمارے پیر صاحب 7ویں آسمان پہ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے، اتنا کرایہ گاڑی پہ بھر کے آیا ہے، وہ 7ویں آسمان پہ، پھر کوئی ہیلی کاپٹر لینا تھا، تو ادھر بیٹھا رہا، کرایہ بھی ضائع ہو گیا، تو پیر صاحب تو 7ویں آسمان پہ ہیں۔ یہ ایک ولایت کا تصور۔ اور پھر تیسرا، کم از کم سفید داڑھی ہو، چلے لگائے ہوئے ہوں یا چلے کاٹے ہوئے ہوں، اندرون بیرون پھرا ہوا ہو۔ یہ ایک نیا تصور ہے، لیکن قرآن مقدس نے ولایت کا جو تصور پیش کیا کہ ولی کون ہوتا ہے، ایک تو خود الا ان اولیاء اللہ لا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولی اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یا اللہ وہ ہیں کون؟ وہ کون ہے اولیاء اللہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا، یہ حقیقت ولایت کا بیان ہے۔ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، اور ولی وہ ہے جس کا عمل، ظاہر اعمال وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ الذین آمنوا، یہ اندر ہے۔ کوئی مشرک ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشرک یا مشرکوں کا وکیل، کوئی بدعتی یا اہل بدعت کا وکیل، یہ ولی جو شیطان تو ہو سکتا ہے،
ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے بڑے لوگ اس شبوں میں پڑ گئے، کہتے ہیں جی یہ حضرت ہیں تو بتی لیکن نیک بڑے ہیں، یہ ہے تو مشرک، شرک تو شرک تو چونکہ کرتے ہے بڑا نیک۔ وہ بےایمانہ بدتی تے نیک، مشرک اور نیک، کہتے چہرہ بڑا نورانی ہے، تو سفید تو گدھے بھی بڑھانے میں پھر رہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، فلانا بڑا نورانی ہے۔ یاد رکھ میرا بھائی، الذین آمنوا، ولایت کا تصور قرآنی سب سے پہلی بنیاد الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان بغیر قرآن کے مل ہی نہیں سکتا، اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچ بچ کے زندگی گزارنے والے، ان کا عمل سنت کے مطابق۔ اس لیے پھر کہہ رہا ہوں، بدعتی جتنا بظاہر نیک لگ رہا ہو اتنا بڑا اللہ کے ہاں ابلیس اور شیطان ہے۔ مشرک کی جتنی ٹیپ ٹاپ ہو عند اللہ وہ اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ قرآن والا اور جس کا عمل پیغمبر کریم کی سنت والا، اس کی گفتار سے سنت آئے، اس کے چہرے پر، ادھر تم نے بھی نہیں بولنا، اس کے چہرے پہ بھی سنت ہو، داڑھی منڈا داڑھی کٹا، وہ ولی و شیطان ہوگا، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ولایت کے لیے سنت کی اتباع ضروری ہے یا نہیں؟ جب تمہیں کچھ رعایت مل گئی ہے، کل تک ہم نے پوری زندگی اسی گٹر سے قوم کو نکالا کہ لوگوں سچا پیر، سچا مرشد، ویسے حقیقت پوچھو تو ان دو لفظوں کا میں قائل نہیں ہوں۔ سچا پیر، سچا مرشد ہے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ وہ حقیقتاً مرشد العالمی، پورے جہان کے مرشد، سچے پیر۔ اس کے بعد اگر کسی کو پیر کہتے ہیں تو مجازن، حقیقتاً مرشد وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بھی شروع ہو گیا، سیدی و مرشدی حضرت مولانا فلانا، لاکھ لعنتی ہیں تیری غلامی پہ بھی لاکھ لعنت، سیدی و مرشدی حضرت مولانا فلانا صاحب، فلانا صاحب، اور سیدی مرشدی وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ذہنوں کو واش کر لو کہ پہلا مسئلہ یہ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں پہلے متعین کر، ولی کہتے کس کو ہے؟ اولیاء اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت کے قاتل کو، کتے اور ریچھ کی لڑائی کرانے والے کو، طبلے اور سرنگی پہ ناچنے والے کو، غیر محرم عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے والے کو، اس کو ولی اللہ کہتی ہے۔ اگر تو اس کو ولی اللہ کہتا ہے تو اس پر 1000 بار لعنت بھیجنا میرا ایمان ہے۔ یہ کوئی ولی اللہ نہیں۔ ولی کے لیے شرط ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جتنا توحید میں بلند مقام ہوگا،
اتنا وہ اللہ کا مقرب اور ولی ہوگا۔ توحید ہی معیار ہے ولایت کا۔ دیکھیں اصحاب الکہف، ان کی کتنی عمریں تھی، ابھی تک داڑھی نہیں آئی، اور کتنی جودیاں کی، چلے کاٹے، جی چلوں والی عمر ہی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ نفلیں روزے وہاں تک ابھی نہیں پہنچے، ذکر اذکار تک نہیں پہنچے، تسبیحوں تک نہیں پہنچے، نہ غاروں میں بڑے بڑے احبار و رہبان کے پاس پہنچے، وزیروں کے بیٹے، وزراء کے بیٹے، 15 16 14 سال کی عمریں، اللہ نے توحید سے سینہ بھر دیا۔ اب جب توحید کا مسئلہ سمجھ آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہے میرے سچے ولی۔ تو یہ ہے قرآنی تصور ولایت کا۔ اس میں جوہدیاں مودیاں، جنگل دریا، ایک ٹانگ پہ چلے، 20 سال پانی میں ڈبکیاں، 40 سال سار نیچے ٹانگیں اوپر کر کے چلے کاٹنے، یہ سب عجمی بکواساتیں۔ قرآن مقدس کا تصور ولایت یہ ہے نوجوان، اور ابھی تک کوئی جودیاں بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ کی توحید سمجھ آئی۔ اللہ نے خود گواہی دی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور وہ سورہ یاسین، اس کو دیکھو، 80 سال کا بوڑھا آدمی اور 80 سال کا گناہگار، گناہوں عام آدمی، کوئی جودیاں نہیں، کوئی چلے ملے نہیں، کوئی جناب پیر وہ ہوتا ہے بزرگ جو روٹی نہیں کھاتا، روٹی نہیں کھاتا، یہ جڑا کھاندہ پیے کہ تیری آنکھ نہیں بیکھن آلی۔ پورے اسلام کو ایسا عجوبہ بنا دیا۔ یہ ہے سورہ یاسین۔ اس نے صرف 2 فریقوں کو دیکھا، اپنے کام پہ جا رہا تھا، ایک طرف 3 باقی سارا شہر، وہ آیا اور اس نے ذرا بات سنی، بھئی یہ کیا مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ 3 نبی تھے، وہ دعوت دے رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، اور جن کو تم پکار رہے ہو، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتی، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ بس یہ تقریر بھی اس نے بعد میں کی، لیکن جب وہ وہاں سے دوڑا اور انابت کے ساتھ دوڑا مسئلہ توحید کی طرف، اللہ نے وہاں اسے ولی نامزد کر دیا۔ کوئی جودیا نہیں، کوئی چلے نہیں، کوئی جناب غارے نہیں، کوئی جنگل نہیں، پتہ نہیں کیا کتابیں پڑھو، اور فلانا بزرگ اتنے سال فلاں رہا، اتنے سال فلاں رہا، یہ خدا تمہیں ہدایت دے، یہ قرآنی ولی ہے صاحب یاسین۔ اور اس کو اللہ نے ایسی ولایت دی کہ وہ خود رش کر رہا تھا اور خود حیران تھا، جعلنی من المقربین، اس اپنے اکرام پہ خود نازا ہو گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوتی ہے۔ میرا بھائی پہلے تعین تو کر، اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور اولیاء اللہ کا عقیدہ کشف المحجوب سے نہیں ملے گا، اولیاء اللہ کا عقیدہ صوفیوں کی کتابوں سے نہیں ملے گا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام ہے احمد، شیخ احمد سرہندی، اور ان کو مجدد کہا جاتا ہے، فتنہ
اکبری کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی. اکبر بادشاہ جو ایک دنیا دار تھا اور مغل بادشاہوں میں بڑا بادشاہ تھا، اس کو ایک مولوی مل گیا، ملا فیضی. اللہ درباری ملا سے بھی پناہ عطا فرمائے. یہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی مولوی، یہی خراب کرتے ہیں بادشاہوں کو، یہی خراب کرتے ہیں سرداروں کو، یہی خراب کرتے ہیں وڈیروں کو. درباری ملا، اور وہ ملا فیضی درباری ملا تھا. اس نے اکبر کو کہا واہ جی واہ اکبر بادشاہ جی. بادشاہ کو کہتے تھے کہ آپ جیسا بزرگ اور مجدد دنیا میں نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو فرشتہ دیکھا ہے. اس نے پالش شروع کی، ملا فیضی نے پالش کرنی شروع کی. آخر میں جا کے کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا یہ جو مسائل ہیں نا ان میں غور کرنا چاہیے. ہندو بھی تو انسان ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، تو یہ خواہ مخواہ مولوی درمیان میں متشدد ہے، تھوڑا سا جوڑ پیدا کرنا چاہیے. توجہ ہے؟ اس نے جوڑ کیا پیدا کیا؟ ہندو اسلام، ہندو مذہب، ہندوازم اور اسلام کو ملا کر ایک تیسرا مذہب ایجاد کیا. ہندوؤں کی چیزیں اسلام کی چیزیں مکس کر کے اس نے ایک نیا مذہب بنا ڈالا ملا فیضی نے. اب بادشاہ کے سامنے کون بولے؟ یہاں تو چودھری وڈیرے کے سامنے سارے بیٹھے ہوتے ہیں استعلام کر کے، اور وہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے کون بولے؟ تو وہاں اٹھے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہر دور میں ایک دو آدمی ہمیں ملتا ہے، ہر صدی میں، جو لا یخافون لومۃ لائم، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. نہ بادشاہ کی پرواہ، نہ حکومت کی پرواہ، نہ اپنوں کی پرواہ، نہ بیگانوں کی پرواہ. اللہ کی توحید کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے والے مجدد الفسانی. اور آپ کو پتہ ہے یہ پرانا طریقہ ہے ملا کا، جب مسئلہ توحید بیان کرو گے شرک کا رگڑا لگے گا، جب سنت بیان کرو گے بدعات پہ رد کرو گے تو سب سے پہلا ڈھال کیا آئے گی؟ اہل باطل کی طرف سے بزرگ. کیا آئیں گے؟ اے جی بزرگوں کے خلاف ہے، بزرگوں کے نظریے کے خلاف ہے، دادا بابا کے نظریے کے خلاف ہے. مجدد الفسانی پہ بھی الزام لگا کہ مجدد ابن العربی کے خلاف ہے. ابن العربی بڑا بزرگ ہے اور مجدد ان کے خلاف ہے. مجدد کے سامنے کتابیں پیش کی گئی کہ فصوص میں ابن العربی نے یہ لکھا اور تو ابن العربی کی مخالفت کر رہا ہے. مجدد کا وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں، عجیب جملہ ہے. مجدد نے کہا یہاں فص نہیں چاہیے نص چاہیے. یہاں فص نہیں چاہیے، فص فصوص الحکم. یہ ابن العربی کی کتاب کا نام ہے فصوص، اور جمع ہے اس کا واحد ہے فص. کہتے ہیں میرے سامنے فص نہ لاؤ، میرے سامنے نص لاؤ، کتاب اللہ لاؤ، سنت محمد مصطفیٰ لاؤ. تم ابن العربی کے حوالے دیتے ہو کہ فلاں اس نے یہ لکھا، فص نہیں نص چاہیے. واہ ابن العربی. یہ علماء ربانیین، یہ اولیاء اللہ ہیں جو کسی سے مروب نہیں ہوتے. آج تو جہاں صرف نعرہ لگے ہمارے بزرگ ہمارے یہ کہتے جی معذرت ہے معافی مانگتا ہوں، اندر جو اپنا ایمان کوئی نہیں. اور پھر مجدد الفسانی کو اور حوالے دیے. سبحان اللہ. مجدد نے کہا فعل مشائخ حجت نیز، قول صوفیاء
حجت نیست. اور کن کے حوالے پیش کر رہا ہے؟ ان صوفیوں کے، جن کو صوفی کہتا ہے ابن العربی اور فلاں فلاں. ان کے حوالہ نہ پیش کر. اس مقام پہ پیش کرنا ہے تو قرآن پیش کر، پیغمبر کی سنت پیش کر. قول صوفیاء در حل و حرمت حجت نیست. احکام کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے، کسی ملا کا قول نہ پیش کرنا. یہ ہے نا جرت، یہ ہے مجدد. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بعض مسائل پر، انہیں سمجھ اس وقت نہیں تھی. حکیم الامت حضرت تھانوی، مثلا حاجی امداد اللہ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اس نیت سے میلاد کی مجالس کراتے کہ ان لوگوں کی اصلاح کروں گا. یہ ایک مسئلہ چل پڑا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ابتداءً ان میں شریک ہوتے، واز کرتے. اور مجدد الفسانی کا سچا وارث حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بدعات کے سخت دشمن تھے. جہاں بدعت کی بو پڑ جاتی، حضرت گنگوئی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت تھانوی اور حضرت گنگوئی کا مناظرہ چلا، تحریری مناظرہ اس مسئلے پر. فتاوی رشیدیہ کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں. تھانوی صاحب نے کہا جی حاجی امداد اللہ صاحب اگر شریک ہوتے ہیں، میں، یہ ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں شریک، تو میں اگر ہو جاؤں. واہ حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ دیکھو، تھانوی صاحب کو لکھتے ہیں، مجھے بتا یہ کس استاد نے آپ کو سبق دیا ہے کہ دینی مسائل میں بزرگوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. اور صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب کا مسئلہ، حاجی امداد اللہ صاحب، اس کی بات مسائل شریعہ میں حجت نہیں. یہاں دیکھا جائے گا کتاب اللہ کو اور سنت محمد مصطفیٰ کو. خبردار حاجی صاحب کا قول پیش کرنا. اور آج کیا، آج تو تم بھی گئے. یہ جو کل ہماری اشاعت التوحید و سنت تھی، لوگوں کو دعوت دیتی تھی کتاب و سنت کی، اور آج اس گندم کے کھیت میں ایسے کنڈیارے پیدا ہو گئے، ایسے جلے ہوئے بوٹے جو لوگوں کو کہتے ہیں کتاب و سنت نہیں، توحید و سنت نہیں، میرا ابا جی. اور مزے کی بات ہے، پہچانا ابا جی کو اس نے نہیں اور ابا جی نے اس کو نہیں. نہ ابا جی اس کو پہچانتا ہے، یعنی یہ ابے جی کو پہچانتا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا، اولیاء اللہ کون ہوتی ہیں؟ جن کا ایمان قرآن کے مطابق ہوتا ہے، جن کا عمل سنت کے مطابق، جن کا عمل سنت کے مطابق، وہ ہوتے اولیاء اللہ. حضرت لقمان بھی کیا تھے؟ اللہ کے ولی. اب سننا ہے، یہ میری بات تو نہیں، یہ قرآن ہے، سورہ لقمان ہے، گھروں میں ترجمہ سننا. قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. وَلَقَدْ البتہ تحقیق عطا کی ہم نے حضرت لقمان کو حکمت. کیا عطا کی؟ حکمت. اللہ کی شان ہے. عربی کے الفاظ جب اردو میں آ جائیں تو ان کا صحیح کچومر نکل جاتا ہے، رگڑا نکل جاتا ہے. فوراً لوگوں نے دیکھے اس پر مستقل حکیم بن گئے. اے جی حضرت لقمان کا نسخہ ہے، یہ پھکی لقمانی پھکی ہے، یہ فلاں تجھے پھکی دوں لقمانی پھکی. یہ حکمت سے مراد یہ بوٹیوں چھوٹیوں والی حکمت نہیں، پنساری والی حکمت نہیں، دوریوں میں رگڑنے والی حکمت نہیں. یہ حکمت کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے آتینا لقمان الحکمت. آگے وہ حکمت کیا ہے؟
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس حال میں کہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو واعظ کر رہے تھے، اور وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، یہ ہے حکمت، لا تشرک باللہ، میرا بیٹا، لا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ ان پھکیوں والوں کو کہو یہ پھکی استعمال کرے، یہ حضرت لقمان کی حکمت ہے۔ اور کتاب و سنت کے مفہوم میں حکمت دانائی ہے، حکمت سمجھداری ہے، حکمت حجت اور برہان ہے، اور سب سے بڑی حکمت وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید، اس سے بڑی سمجھداری کوئی نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی ذکر کیا کہ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے، جو عقل کے مطابق ہے، جو حجت اور دلیل کے مطابق ہے، اسی لیے اس کو شجرہ طیبہ سے مثال دی گئی، اسی لیے کلمہ طیبہ کہا گیا، یہ صرف مسئلہ توحید ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا حکمہ، یہی سمجھداری ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جو سب سے بڑا توحید کا دائی ہو، اللہ کا قرآن اسے کہتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا دانا۔ اور بشرے کیا کہتی ہیں؟ انکا لمجنون، جو مسئلہ توحید بیان کرے کہتے ہیں پاگولے، جھلا کملے، اس کو پتہ ہی نہیں، سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، طریقہ ہی نہیں آتا، مولوی بھی مخالف، پیر بھی مخالف، عوام بھی مخالف، چودھری بھی مخالف، اس کو پتہ ہی نہیں مسئلہ بیان کرنے کا۔ اور اللہ کے ہاں شان بنتے ہی تب ہے جب توحید کی وجہ سے آدمی ساری دنیا سے تنہا ہو جائے۔ کس کی وجہ سے؟ توحید بیان کرنے کے جرم میں ساری دنیا سے جدا ہو جائے، اپنے بھی ٹی ٹی کرنے لگے، بیگانے بھی بک بک کرنے لگے۔ اور یہ کام تب ہوتا ہے جب پیغمبر کے نہج پہ توحید بیان ہوتی ہے۔ وہاں پر ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ وہ ہے والذی جئت بہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو بھی اس مسئلہ کو لایا ہے اللہ اودیا، اس کے ساتھ دشمنی ہوئی، اس کے ساتھ مخالفتیں ہوئی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ، حکمت والا مسئلہ، دانائی والا مسئلہ ہے، وہ ہے ان الشرک یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے تم بھی اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو مسئلہ سمجھاؤ۔ تم کیا تربیت کرتے ہو؟ اے میرا بیٹا ABC، الف انار تے بے بکری، یہ تیری تربیت ہے۔ الف انار تے بے بکری، ٹی وی لگائے گا، کنجر دکھائے گا اولاد کو۔ اور آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں تاریخی، جتنے صلیبی عیسائی تھے، جب ان کی عورتیں حاملہ ہو جاتی تو ان عورتوں کو سوائے انجیل کے کوئی چیز نہیں سناتے تھے۔ توجہ ہے؟ کیا چیز سناتے؟ صرف حالت حمل میں۔ تاریخی طور پہ جتنے صلیبی عیسائی تھے، جب عورتیں حاملہ ہوتی ان کو الگ محل میں رکھتے، کوئی گانا بجانا نہیں، کوئی ٹونے شونے نہیں، وہ کیا صرف اور صرف انجیل کی تلاوت سناتے۔ اور ان کے ہاں یہ مقرر شدہ تھا کہ بچہ اثر قبول کرتا ہے جو ماں پہ اثر ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو ٹھیک ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، تجربہ کرنا ہے تو ماں کی غذا کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے۔
ماں کی دوائی کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے، ماں کے دکھ، درد، سرور، خوشی کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے کہ یہ بچہ ہوگا جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑے گا، اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے والا ہے اس کو گانا بجانا، شراب اور یہ رنگین محفلیں اس کی ماں پر بھی اثر نہ پہنچے تاکہ بچہ سالم پیدا ہو۔ اور آج امت مسلمہ میں کیا ہے؟ یہ تو حالت حمل کا تو اس کو پتہ ہی نہیں، بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ موبائل کے پر گانے اس کے کانوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، یہ اس کی غذائی گانا ہے، اور وہی گانے بجانے بچوں کو موبائل دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہے غسالۃ الناس۔ وہ حدیث ابو داؤد میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے کافر تم پہ ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے ذوق والے لوگ دسترخوان کی پر جھپٹتے۔ دسترخوان کھانے والے دسترخوان پہ جھپٹتے ہیں۔ صحابی حیران ہو گیا، صحابی کو یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ ساری وہاں تو ماحول یہ تھا کہ کافر اپنے ملک میں ان کا نام سن لیتے تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی، یہ عالم تھا۔ اور یہ خبر صحابی کیسے سنے کہ ساری دنیا کے کافر تم پہ ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ بڑے ذوق کے ساتھ لوگ جھپٹ جاتے ہیں، اس طرح آئیں گے۔ صحابی حیران ہو گیا اور سوال کیا کہ اس وقت نانو فی قلت یومئذ، یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، اتنے تھوڑے ہوں گے کہ کافر یہ جرات کرے گا؟ فرمایا نہیں، تم بڑے ہوگے، کثرت کے ساتھ ہوگے، لیکن تمہارے اندر کیا ہوگی؟ دنیا کی محبت، دنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ وہ ہے جو آدمی کو بزدل بناتی ہے۔ بخل، دنیا کی محبت، بزدل گر، تباہ و برباد کرنے والی چیز۔ فرمایا ہوگے بہت لیکن دنیا میں مست ہوگے۔ آج دیکھ لو بالکل وہی زمانہ ہے کہ آج امت دنیاوی چکروں میں پڑی ہے۔ ہندو کو اپنے مذہب کے ساتھ پیار ہے، عیسائی کو اپنے مذہب کے ساتھ پیار ہے، یہودی کو اپنے مذہب کے ساتھ پیار ہے۔ آج بھی ان کے چرچوں کو دیکھو، ان کے مذہبی ٹھکانوں کو دیکھو، حکومت سرپرستی کر رہی ہے، اور آج وہ اس بدلے کا سوچ رہے ہیں اپنے مذہبی غیرت پر۔ یہودی آج بھی سوچ رہا ہے کہ خیبر سے انہوں نے ہم کو نکالا تھا، اور فلاں قبیلے سے نکالا تھا، فلاں قبیلے سے نکالا تھا۔ اور آج کا عیسائی اس سوچ میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، خالد بن ولید نے ہمارے ساتھ کیا کیا، عبیدہ بن جراح نے ہمارے ساتھ کیا کیا، شرحبیل بن حسنہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ آج وہ یہ تربیت دے رہے ہیں اپنی فوج کو کہ یہی مسلمانوں کے اکابر تھے، خالد بن ولید ہو، ابو عبیدہ ہو، عمر فاروق اعظم ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، اور نور الدین زنگی ہو، یہ جتنے لیڈر تھے انہی کے تھے۔ آج وہ بدلہ لے رہے ہیں، اور آج کا مسلمان ان سے معافیا مانگ رہا ہے، یہ معذرتیں پیش کر رہا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، جہاد دہشت گردی ہے۔ یعنی کافر کو اپنے مذہب سے پیار ہے لیکن مسلمان کو اپنے مذہب سے پیار نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ٹرمپ جیسے شیطان کو اپنے مذہب سے پیار تھا، امامہ جیسے گیدڑ کو اپنے مذہب سے پیار ہے، اور اسرائیل کا صدر وہ اپنے مذہب سے پیار کر رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران یہ یہودی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عیسائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مذہب سے پیار نہیں، بجائے اس کے کہ دینی تعلیم
سکولوں میں دی جائے، یہ روزانہ بیٹھ کے سوچتے ہیں مدارس کیسے بند کیے جائے۔ اللہ کی شان ہے مسلمان، اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں مدرسے بند کیسے کیا جائے۔ بھائی مدرسے والوں نے تم سے لیا کیا ہے؟ کیا لیا؟ وہ دینی، وہ سکول کالج جس پر تم اربوں روپے خرچ کرتی ہو، اس کا رزلٹ تو ہمیں دکھاؤ، کیا رزلٹ ہے؟ نمونے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے نواز شریف جیسے آدمی پیدا کی، عمران خان جیسے آدمی پیدا کی، ہوں تو سارے رجے ہو، رزلٹ نکالو، کوئی بھی نہیں۔ اور دینی مدارس یہ پاکستان کے بھی محافظ اور اسلام کے بھی محافظ ہے۔ اتنا پاکستان کی فوج میں پاکستان کی ہمدردی نہیں، خدا کی قسم جتنا دینی مدارس میں اپنے وطن کی محبت اور اس کے دفاع کا جذبہ موجود ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دن رات سوچتے ہیں جی مدرسے بند کیسے ہوں گے، کیونکہ اوپر ڈیڈی جان کا فون آتا ہے، مدرسوں کی کیا حالت ہے، ان کو یہ تکلیف۔ اور دن رات ہمارے حکمران لگے ہیں جہاد کو مٹانے کے لیے، اور یہود و نصارہ اسی صلیبی حمیت پہ لڑنے کے لیے فوجیں تیار کر چکے ہیں، اور یہود و نصارہ کا مقصد اسلام سے بدلہ لینا ہے۔ اور یہ نالائق خود گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں اور خود ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں دجال سے مرعوب ہو کر۔ تو یہ وقت نحنو یوم اذن فی قلہ، صحابی نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مسلمان اور کافر اس پہ چڑھائی کرے؟ یہ وہی کافر ہیں امریکہ والے، یہ وہی ہے برطانیہ والے، یہ وہی ہے رشیا والے جنہوں نے ہمارے مجاہدین کو ٹیکس ادا کر کے زندگی گزاری ہے۔ اور یورپ کانپتا تھا مسلمانوں کے نام سے، کانپ رہا تھا، اور آج یہ پینٹ پتلون والے یہودی مسلمان کانپ رہے ہیں ان یہودیوں سے۔ نقل بھی کی تو پوری نہیں کی۔ فرمایا دنیا کی محبت ہوگی، دنیا دنیا۔ وہ پیچھے ایک جرنل گزرا، پتہ نہیں اس گیدڑ کو جرنل کس نے بنایا، جناب پرویز مشرف علیہ لعنت اللہ، وہ شیطان گزرا، اس نے نعرہ کیا دیا قوم کو؟ پہلے پاکستان بعد میں اسلام۔ پہلے پاکستان دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور جو یہ پیچھے طاغوت کے ٹاؤٹ کھڑے ہیں، اب آئندہ 5 سالہ ذرا دیکھنا، وہ دوسرا آئے گا یہودیوں کا پروردہ جناب حضرت بلاول صاحب، یا وہ مخدومہ فضل الرحمان محترمہ مریم نواز صاحب، یہ ملا فیضی بھی ساتھ ہوگا، اور یہ سارے وہاں آئیں گے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ اس کا علاج ایک ہے، اسلام کی سربلندی، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف الجہاد کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جہاد کے بغیر نہ مسلمانوں کی عزت ہے نہ اسلام کی عزت ہے۔ آج جتنے پراپیگنڈے جہاد کے خلاف ہیں، مسلمان پہ فرض ہے ان پراپیگنڈوں کو ختم کرنا اور جہاد کا ذہن بنانا، جہاد کا جذبہ دلانا، جہاد کا شوق دلانا۔ اگر آج یہ کام نہیں، مولوی نہیں کرتا، وہ ملا بھی لانتی ہے، پیر نہیں کرتا، وہ پیر بھی لانتی ہے۔ وجہ یہ ہے جہاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ چلی ہے قرآن اور جہاد۔ پورے اسلام کا مطالعہ کر لو، قرآن اور جہاد۔ آج تو تھوڑا سا مسئلہ بیان ہو جمہوریت کا، طاغوت کے خلاف، تو بڑے بڑے توحید کے دعوے دار، یہ مسئلہ بیان نہیں ہونا چاہیے جی، 2 روپے ہی بنا، یہ مسئلہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آدھی آدھی توحید بیان کرنی ہے، لا الہ الا اللہ صرف اتنا ہی کہنا ہے،
مردے نہیں سنتے، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، یہ بھی حق ہے، لیکن لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یہ بھی حق ہے۔ اس طرح نہ کر جہاں پر فیسیں ملے تو حق ہے، جہاں پر ڈنڈے کا خطرہ ہو تو۔ بڑے بڑے ہمارے ساتھ جتنے مولوی لڑ رہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی انہوں نے نئے مسئلے نکالی، آپ جہاں جمعہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، آپ انصاف سے ہم نے کوئی نیا مسئلہ نکالے؟ مولوی کہتے ہیں نئے مسئلے نکالے، نئی تحقیقیں کی ہے، نئی مسئلے۔ وہ نیا مسئلہ کیا ہے یہ بزدل بتاتے نہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ نیا مسئلہ طاغوتی نظام کے خلاف بولنا اور اللہ کی حاکمیت کو بیان کرنا اور طاغوت اور طاغوتی نظام کے خلاف بولنا، اس کو کہتے ہیں یہ نہ بولو، باقی ہولے ہولے لگے رہو، مردے نہیں سن دے، اتنے تک ہم بھی مانتے ہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، فلاں نہیں، لیکن اے نہ بیان کر لا حاکم الا اللہ۔ یہ بیان کرے گا تو پھر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی جناب نون لیگ کے ساتھ لگا ہے، نون لیگ، نون لیگ کے ساتھ لگے ہیں۔ حضرت مولانا نواز شریف صاحب کا پیروکار ہے، پیر و مرشد نواز شریف زندہ باد، پیر و مرشد عمران خان، تم ہو بھی بڑے خوش قسمت، تمہاری تو آپ پیر و مرشد نہیں پیری مرشد ہے، مرشدنی ہیں، وہ پورا ملک پیرنی چلا رہی ہے، عہدے بھی پیرنی دے رہی ہے، کتنے خوش قسمت ہو، ایسے بے ایمانوں کی خوشامد کرو۔ سن لو، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ مسئلہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی ملا ناراض ہو یا صاحبزادہ، کوئی شاہزادہ ناراض ہو یا غیر زادہ، کوئی حلال زادہ ناراض ہو یا حرام زادہ، کوئی ملک ناراض ہو یا چودھری، کوئی بڈیرا ناراض ہو یا چھوٹا، پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہم نے یہ بیان کرتے رہنا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ یہ پہلو ہم سے چھپایا نہیں جائے گا، جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں وہ کھل کے چلے، جو دفع ہوتے ہیں وہ ابھی سے دفع ہو جائے۔ یہ مسئلہ تو نہیں چھپ سکتا، کچھ چھپا لیں۔ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، میں نے تو شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، کہتے ہیں ہمارے چندے رک جائیں گے، میں اگر تواڈے رک جامن سانو کی مل دیں، رک جائیں گے، مولوی پیر ناراض ہوں گے، سارا جہان موکنا جائے، پھیٹ جائے، ناراض ہو جائے، ہماری زبان سے تو کوئی نہیں چھین سکتا نا۔ ہاں تم بھی جو بزدل ہیں بے شک نہ آئے، بزدل جہاں ہمارے ساتھ بزدل چل ہی نہیں سکتا، جن کے دل میں ایمان پختہ ہو وہ چلے۔ یہ نہیں کہ کبھی حق اور باطل کا فرق بھی کیا کرو، جب تم سنتے ہو نا ان لڑ مولویوں کو، تاجروں کو، کہتے اے شیطان یہاں سے یخرجہم من النور الی الظلمات، پہلے توحید کی غیرت ہے وہ بھی گئی، اس لیے توحید کی غیرت پیدا کر، سنت کی غیرت پیدا کر، شخصیت پرستی سے نکل، پیر پرستی کی لعنت سے نکل۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک کے در پہ جھکنے والا بن جا، خدا کی قسم کسی دوسرے در پہ جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو ایک در پہ جھکتا ہی نہیں،
ایک کے سامنے وفا کرتے ہی نہیں، ایک کا جھکنے والا بن جا۔ کوئی چودھری، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ یہ مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ بذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین۔ کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اپنی اولاد کی تربیت کر۔ ہم نے کیا تربیت کی ہے؟ ذرا اس پہ غور کر۔ قرآن سنتے ہیں لیکن غور کر، ہم نے تربیت کیا کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ہم نے تربیت کی ہے، یہ جس کا نتیجہ اب تم دیکھ لے ہو، کرکٹر کی محبت۔ یہ جو ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کیوں تمہارے اوپر بیٹھے ہیں؟ بلے کی وجہ سے۔ قوم بھی بڑی سمجھدار ہے، جمہوریت کے فوائد بھی بڑے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے جس میں گدھے انسان کا فرق ہی نہیں ہے۔ گدھا لات لگا دے، انسان ہاتھ لگا دے، دونوں برابر ہے۔ یہ آپ کی جمہوریت ہے۔ اور یہ ذوق کیا ہے جی؟ نوجوان نسل، نیا پاکستان، ابھی تو پرانا بھی گم ہو گیا، اللہ جانے نیا کتے کھڑے۔ اچھا یہ کیوں آیا ہے؟ یہ تمہارے ذوق کی وجہ سے، تمہاری تربیت۔ تو نے بچوں کی تربیت کی کرکٹر، ان کا کریکٹر دکھا کے۔ اور اب بچے کیا، رات دن جب ابا جی جو سارا دن کرکٹ کا میچ دیکھتا ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ بھی تیرا ہیرو ہے کرکٹ والے، کوئی وہ شیطان ہے، کوئی ابلیس ہے، اور وہ سارے ننگے، یہ تیرے ہیرو ہیں۔ بچے اب ایکٹنگ بھی کریں گے کرکٹ والوں کی، جیسے انہوں نے پینٹ پتلون پہنا ہے، یہ بھی کہ ابو جی ایسا لباس بھی لے دے، فلاں دے۔ تو نے اپنا ہیرو بنایا کرکٹ والوں کو۔ گھروں میں فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر تو نے اپنا نمونہ ایکٹروں کو بنایا۔ ایکٹر، کنجر۔ اب تو جب گھر میں گانا سن رہا ہے اور گھر میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، گھر میں فحاشی بے حیائی کے ڈرامے لگے ہوئے ہیں، تو بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ وہ بڑے ہو کر مجدد الفسانی بن جائیں گے، وہ بڑے ہو کے کنجر بنیں گے، وہ بڑے ہو کے ڈاکو بنیں گے، وہ بڑے ہو کے دین کے دشمن بنیں گے۔ اس لیے میرا بھائی، پہلے اپنے ہیروز کو تو پہچان۔ تیرا آئیڈیل کرکٹر نہیں، اور یہ ایکٹر نہیں، ڈرامے باز نہیں، تیرا آئیڈیل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو پیغمبر کریم کی سیرت اس سے آگاہ کریں۔ اور ہمارے من کان منکم مستنن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لوگوں اگر کوئی تم میں سے اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے اور اس کی طرز اختیار کرنا چاہتا ہے، سنو، اولئک اصحاب محمد۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہی نکتہ سمجھ آ جائے نا، اور آپ عمل کرنا شروع کر دے اور اس کی دعوت شروع کر دے کہ ہمارے آئیڈیل کرکٹر نہیں، ہمارے آئیڈیل یہ تاجر، خطیب، ایکٹر نہیں۔ مصیبت یہ ہے آج تو سٹیج پہ بھی ایکٹنگ ہوتی ہے، سٹیج پہ بھی خدا کی قسم جو مجرے میں حرکتیں ہوتی ہیں، اور مجرے کے کنجر جس طرح طرز پہ گفتگو کرتے ہیں، آج کا خطیب اکثر الا قلیل اکثر یہ ہے کہ وہی کنجروں والے ایکٹنگ، اور تم بھی خوش ہوتے ہیں کہ اے خطیب صاحب چکر چنگا لائے، اور ایکٹنگ صحیح کی، اس کی قدم کہاں، ادبار کہاں، ابطان کہاں، یہ ساری سلوٹیں کربٹیں اس پہ۔ تو خدا کے لیے اولئک اصحاب محمد، کوئی خطیب ہمارا آئیڈیل نہیں، ہمارا آئیڈیل ہے اولئک اصحاب محمد۔ ایک خطیب جیسے ٹوپی پہنتا ہے نا، اس کے چیلے اسی طرح ٹوپی پہنے، کیوں؟ یہ ہمارے خطیب صاحب۔
خطیب جیسی شلوار یا پاجامہ پہنے گا، اس کے چیلے اسی طرح کا پاجامہ یا شلوار پہنیں گے، ایک قسم کی پگڑی اسی قسم کی پگڑی. کیوں؟ یہ اس کا آئیڈیل ہے. اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا تیرا آئیڈیل ہے کون. کوئی خطیب کوئی ملا آئیڈیل نہیں. آئیڈیل کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے صحابہ ہیں. آگے 4 وجہ بیان کی. کیوں اصحاب محمد؟ فرمایا ان الحی، جو آدمی زندہ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. توجہ ہے نا؟ جو زندہ ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں. تم تو ہر گارنٹیاں دے دیتے ہو، زندہ کی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے آج یہ مباحد ہو، کل قبر کا مجاور ہو سکتا ہے آج یہ مباحد ہو، کل مشرک ہو سکتا ہے آج مباحد ہو اور کل طاغوت کے نظام کا پجاری ہو. لا یؤمن علیہ الفتنہ، زندہ پر فتنہ کا ڈر رہتا ہے. اس لیے ابن مسعود نے فرمایا اولئک بمن قد مات، اور بمن قد مات کیا ہے؟ اولئک اصحاب محمد، وہ محمد کے صحابہ ہیں. کیوں؟ کانوا افضل هذه الامہ، پہلی وجہ پوری امت سے وہ لوگ افضل تھے. ساری کائنات مل جائے ان کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَكَانُوا أَبَرَّهَا قُلُوبًا، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ دل کے نیک تھے. کس کے؟ دل. أَبَرَّهَا قُلُوبًا، دلو نیکن. تو نیک تھے بڑے ہوندن ہے. ظاہر کا تقویٰ تو بڑا ہوتا ہے، زبان کا تقویٰ بھی بڑا ہے. یہ گفتار کے غازی پیر ہے کہ ملا، یہ گفتار کا غازی ہے محو مست گفتار. ملا اور پیر زبان کا غازی ہے، سٹیج کا غازی ہے، لیکن دل کا نیک ہونا یہ اصل مقصود ہے. ابرہا قلوباً، دل کے نیک تھے، دل کے تقویٰ ہے بھی دل میں. اور تیسرا فرمایا اعمقھا علما، ان کا علم ڈونگا گہرا علم تھا. اعمقھا علما، اور علم کی گہرائی نصیب ہوتی ہے عمل سے، لفاظی سے نہیں، بیان سے نہیں. جب علم میں آدمی ڈھل جاتا ہے، عمل کی بھٹی سے گزرتا ہے، وہ علم ہوتا ہے اعمقھا، گہرا علم ہوتا ہے. اور فرمایا اقلھا تکلفاً، ان میں تکلف نہیں تھا. تکلف سمجھتے ہو؟ بناوٹ، تصنع، ریاکاری. آج کل تو لوگ سادگی میں تکبر کرتے ہیں. جی ہم تو فقیر لوگ ہیں. یہ فقیر نہیں، خنزیر ہے. یہ اپنی سادہ الفاظ کو تکبر کا ذریعہ بنا رہا ہے. اپنا تقویٰ بیان کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں. لا تزکوا انفسکم، اپنی اتنی پاکیزی ہے نا بیان کرو. ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں. میرا بھائی میں عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت کر. ہمارے ہیروز کرکٹر نہیں، ہمارے ہیروز ایکٹر نہیں، ہمارے ہیروز پی ٹی آئی، نون لیگ، جمعیت علماء یہ نہیں، یہ ملا دین فروش نہیں. ہمارے ہیروز پینٹ پتلون والے نہیں، ہمارے ہیروز وردی والا نہیں، ہمارے ہیروز داڑھی کٹے تھے داڑھی منڈے نہیں، کلین شیپ نہیں. ہمارے جو قابل اتباع، جو نمونہ ہیں، وہ محمد اور محمد کے صحابہ ہیں. اور جس نے محمد اور محمد کے صحابہ کو پہچان لیا، خدا کی قسم اس کی کہیں دوسری طرف نظر اٹھ سکتی نہیں ہے.
اس لیے اپنے گھروں میں تربیت کرو، ماحول بناؤ اور اپنے ہیروز کی پہچان کراؤ۔ وہ صحابہ، آدمی خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تھے کیا چیز، تھے کیا چیز۔ آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت صدیق اکبر نے فلسطین کی طرف بھیجا اور لشکر بھی بھیجے۔ عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک راستہ دیا، حضرت ابو عبیدہ کو ایک راستہ دیا، ان کو کہا کہ اس راستے پہ نہیں جانا۔ ان کا ذوق دیکھو، حضرت صدیق نے فرمایا فلاں مقام پہ رک جانا اور پچھلوں کا انتظار کرنا۔ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے تیزی کی، انہیں پوچھا کہ حضرت صدیق نے تو فرمایا پچھلوں کے آنے کا انتظار کرو، اور اتنے تیز کیوں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، ہم نے سوچا ہم جا کیوں رہے، ہمارا مقصد شہادت ہے، تو جتنی دیر پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اتنا فائدہ ہے، تو جہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کا کوئی ہوتا چاہتے اس نو بھیج چمیں ذرا پیچھے ویسا ہیں، وہ کہتے ہیں تم پیچھے آؤ، وہ آگے گئے۔ اور اللہ کی شان، صدیق اکبر نے خواب دیکھا رات کو، دیکھتے ہیں کہ عمر بن عاص ہے اور کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں اور بہت پریشان ہیں اور گر پڑے۔ گرنے کے بعد اٹھے اور ایک سرسبز زمین کی طرف آئے۔ صدیق پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر ہی کرے، تعبیر کوئی اچھی معلوم نہیں ہو رہی۔ خیر معبر خود بھی تھے، دوسرے صحابہ نے تو یہ ادھر خواب دیکھ رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خدا کے لیے آج کل تو پورا دین ہی خوابوں پہ ہے، خیال کرنا خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہاں پر حضرت عمر بن عاص جب آگے بڑھے 1000 مجاہدین کے ساتھ، اور سامنے رومیوں کا 8000 کا لشکر آ گیا، وہ ان کے تعاقب میں تھے، وہ 8000 اور یہ 1000۔ اب جب سامنے دیکھا وہ لڑنے آ رہے تھے، یہاں ایمان بنتا ہے نا میرا بھائی، لوٹے چامر نل تو نہیں بننا، یہ ہے ایمان بنتا۔ اور پورے صحابہ کی زندگی دیکھیں، عمر ابن عاص نے وہاں صرف ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، کس طرح آتی آیت؟ یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، صفا صفے باندھ کے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور فرمایا قال رسول اللہ الجنت تحت ظلال السیوف، یہ حدیث سنائی، پیغمبر نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ سارعوا الی الجنہ، مجاہدوں کی جماعت جنت کی طرف دوڑو۔ 8000 کہاں لوہے میں ملبوس، 1000 کہاں؟ اور جب یہ جھپٹے اس 8000 پہ، ان کا جو بڑا جرجیز جرنیل تھا، بڑا جرنیل وہ سامنے تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اس نے دیکھا کہ ان کا کمانڈر ایک جھرمٹ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نعرہ تکبیر لگایا اور اکیلا ان کے جھرمٹ پہ اس طرح گھسا، جھپٹا شیر کی طرح، اور جھپٹ کے ان کے 1000 آدمی کے درمیان گھس کر نیزہ لگایا اور ان کے کمانڈر کو الٹا کر دیا۔ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مسئلہ کیا ہوا۔ ان کا کمانڈر جب گرا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہ اس نیزے کی وجہ سے، تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ کافر لڑتا ہے کمانڈر کے سر پہ۔ اور مومن کی تربیت یہ ہے، مومن کی تربیت یہ ہے کہ قائد رہے یا نہ رہے، لڑنا ہے اللہ کے دین کی طرف۔
اوج میں پیغمبر کریم کی شہادت مشہور ہو گئی، صحابی پہاڑی پہ چڑھ گیا اور کہتے ایھا الناس، اے لوگو آؤ، اگر واقعی محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے تو تم بھی مرو علی ما ماتا رسول اللہ، جس مشن پہ پیغمبر نے جان قربان کی اسی مشن پہ آؤ، جانیں قربان کر دو۔ مسلمان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، قائد رہے یا نہ رہے، لیکن کافر اپنے قائد کو دیکھتا ہے۔ تو اب بات سننے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کافروں کے اندر اکیلا آدمی 1000 میں لڑ رہا ہے اور چھپا، ان کے گرد میں چھپ گئے، ادھر سے کافر بھاگ گئے، 7 یا 5000 کے قریب کافر قتل ہو گئے، 130 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، 130 کافروں کا رگڑا نکل گیا۔ اب سب نے اوپر دیکھا کہ وہ ابن عمر کہاں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ میں اس کا تقوی بڑا مشہور تھا، بہت متبع سنت۔ آج کا صوفی تو اس کو اٹھاتے ہو نا 4 بندے مل کر، وہ کولو والے بیل کی طرح، یہ کون ہے؟ پیر صاحب ہے، پیر صاحب ہے، اس نے کرسی تے بٹھانا ہے، 4 پیچھے پکڑ کے 4 آگے پکڑ کے، اور یہ ہے عبداللہ ابن عمر 1000 کے لشکر میں گھس گئے اکیلے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، بعض نے کہا وہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی بولا کاش ابن عمر شہید ہو گئے، یہ جتنی ہم نے فتح حاصل کی ابن عمر کے ایک بال کا بھی یہ عوض نہیں بن سکتی، وہ اتنا قیمتی سپہ سالار تھے۔ ابھی یہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ ابن عمر نے کافروں کے پیچھے والے گروہ کے اندر سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اکیلا لڑ رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو آواز ابن عمر کی ہے، سارے اس طرح متوجہ ہوئے، میرا بھائی یہ ہے اصحاب محمد مصطفیٰ، اصحاب محمد مصطفیٰ۔ اس لیے صوفی پن نہیں، تسبیحاں پڑھو، تسبیح پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے میدان جہاد میں۔ ادھر تو نعرہ لگاتے، خطیب تقریر کرتے، نعرہ تکبیر، بڑا پہاڑ فتح کر لیا ہے، قلعہ فتح کیا ہے۔ خطیب جتنا بڑا کوڑ جھوٹ بولے تو نعرہ تکبیر۔ اور آج کل تو سپیشلسٹ خطیب ہے، وہ کہتے ہیں بھئی جملہ آنے والا ہے، سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آگے پوری فوج تیار ہے، خطیب جملہ بولے گا آگے سبحان اللہ، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، چس آئے تو سبحان اللہ، حب روپیہ، تو نے دین بیان کیا ہی نہیں، دین کے مزاج کو بھی چھوڑ دیا۔ اولئک اصحاب محمد، تو ہمارا آئیڈیل نہیں، آئیڈیل ہے محمد کے صحابہ۔ اور اس طرح کے واقعات ذرا بچوں کو سناؤ نا، پھر دیکھو تمہارے بچے مجاہد بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، پھر تمہارے بچے دین اسلام کے محافظ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تم تو ایکٹر بنا رہے ہو، یا کسی سائنسدان، اور سائنسدان وقت نہیں۔ یہ 2 دن پہلے ہماری ایک سائنسدان سے گفتگو ہوئی، بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس کے عقل اور کھوتے کے عقل میں یہ فرق تھا کہ کھوتا اس سے تقریباً بہتر تھا، بہت بڑا سائنسدان اور بڑا ماہر نفسیات، تے سائیکالوجی، تے بیالوجی، تے فلانا جی فلانا جی فلانا جی، اور کہتا کیا ہے؟ اللہ ہے ہی کوئی نہ، کہتے اللہ موجود ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ اللہ نہیں، یہ کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات بنی یا نہیں بنی؟ کہتا ہے یہ تو ازلی ہے، ابدی ہے،
مجھے کہا کہ آپ ان پڑھ ہیں، مولوی لوگ جو ہے نا ان پڑھ ہیں، اور ہم کیا ہے تعلیم یافتہ ہے، تم بھی ان کو کہتے ہو تعلیم یافتہ، اور میں پورے دعویٰ سے کہتا ہوں تمہارے حکمران، تمہارے یونیورسٹیاں، تمہارے سکول کالج 95% ایسے ملک تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ اب بھی تمہارے حکمرانوں کی اکثریت، یہ جو بک بک کرتے ہیں نا، شرم نہیں آتی، بہت بڑی اکثریت وجود باری تعالیٰ کی منکر اور ملحد ہے۔ کئیوں نے کہا ہے کہ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں پھر بے عزتی ہو جائے گی، تحریک ادھر مذہبی جنونی ہے مدرسوں والے، پہلے مدرسے ختم کرو پھر اللہ کے وجود کا انکار کریں گے۔ میں کہ چلو طالب علماں دے ڈنڈا تو ڈر دے تو ہو نا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ بیچارے طالب علم کی سیدھی سادھی قوم ہے، چلو شکر ہے تمہارا ڈر تو باقی ہے نا، ورنہ جو وجود باری کے منکر۔ میں نے کہا کائنات بنی ہے یا نہیں؟ پہلے کہتے ہیں نہیں یہ تو ازلی ہے، ابدی ہے۔ میں نے کہا تو سائنس میں بھی جاہل ہے۔ 14 حوالے میں نے پیش کیے کہ آج کا سائنسدان اس بات پہ متفق ہے کہ یہ کائنات بنی ہے، ازلی ابدی نہیں، اور یہ صرف مفروضہ اور وہم نہیں، جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں سب کا اتفاق ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں بگ بینگ۔ کیا؟ بگ بینگ۔ جس نے پڑھا ہے سائنس وہ پوچھ لے اس سے۔ اور اس کا مطلب ہے کائنات ملی تھی، ایک دھماکے سے جدا ہو گئی، یہ سائنس کی اصطلاح میں پیش کر رہا ہوں۔ دھماکہ ہوا، کائنات جدا ہو گئی، زمین آسمان۔ میں نے کہا دھماکہ ہو نہ ہو، اتنی بات تو پتہ چلی ہے نا کہ کائنات نہیں تھی اور پھر بنی ہے۔ اب جب یہ میں نے بات کی تو کہتے ہیں ہاں آج کل کا نظریہ تو یہی ہے۔ میں نے کہا آج تو کے دوڑ دیں، تو سائنس کر رہا ہے، سائنس پہ آنا، سائنس کی بات کر۔ میں ثابت کروں گا کہ سائنس بھی کتاب و سنت کا غلام بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، لیکن ہو صحیح سائنس، تیرے مفروضے نہ ہوں، وہم نہ ہوں، سائنسی حقیقت ہو۔ اور تحدی کے ساتھ کہتا ہوں جو سائنسی حقیقت ہے وہ کتاب و سنت کی تائید کر رہی ہے، وہ کتاب و سنت کے مقابل آنے کی جرات ہی نہیں کرتی۔ اور یہ تمہارے مفروضے ہیں، اسی بات کو دیکھ لے، کائنات بنی، آج سائنس متفق ہے، دھماکہ ہوا۔ میں نے کہا میں نے قرآن میں ایک آیت دیکھی اور اس کے معنی تو 4 ہیں، لیکن قرآن کا اعجاز ہے۔ فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، یہ فا بھی دھماکے پہ دلالت کر رہی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے آسمان و زمین ملے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اور تیرا بگ بین بھی یہی کہتا ہے، تیرا بگ بین تو 15ویں صدی میں کہہ رہا ہے، اور 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ پہ آنے والا قرآن اس حقیقت سے پردہ اٹھا چکا ہے۔ ففتقناہما، تو اتنی بات تو مان لی کہ یہ کائنات بنی۔ میں نے کہا اب 2 باتیں ہیں، یہ کائنات جو بنی ہے یہ کیسے بنی ہے؟ کیسے؟ یہ کیسے سائنس کا موضوع ہے، اور کیوں سائنس کے باپ کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ پتہ تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیسے؟ یہ کیسے سائنس کا موضوع ہے، پورا سائنس گھومتا ہے کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، لیکن کیوں؟ جہاں کیوں آتا ہے، سائنس میں کیوں آئے، تو کیوں کے آگے صرف ایک ہی لفظ جواب بنتا ہے کہ اللہ متصرف ہے، ورنہ اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ پوری دنیا سائنس 3 لفظ انہوں نے ایجاد کیے،
ایک ہے انرجی، نیچر، قانون فطرت۔ اب یہ تین پوری سائنس پڑھنے والے سارے کی ساری سائنس کٹھی کر لو۔ انرجی، نیچر، انگلش میں جان بوجھ کے نہیں بول رہا، میں نے یہ لفظ رٹے ہوئے انگلش کے لیے، ہاں نیچر، قانون فطرت۔ اور ہمارا انداز ہے یہ آگے سے جو اس نے بھی پہلے انگلش کی کوشش کی، میں نے آگے سے عربی بولنی شروع کر دی، تو کہتے ہیں سوری، میں نے کہا ساری، سوری نہیں ساری، کہتے ہیں نہیں آپ کوئی آسان لفظوں میں بات کریں، تو میں نے کہا آپ انگریز کے بچے ہیں یا پاکستانی ہیں؟ میں پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور تو نے یہ کیا ٹیچی ٹیچی شروع کی ہے، انگریزی زبان جس کو لکھا تو ایسے جیسے بیل چلتے ہوئے بول کرتا ہے، جس کی لکھائی بھی ایسی ہے، یہ تو کب کا انگریز بنا؟ ان لوگوں کو فخر ہوتا ہے ذہنی غلاموں کو کہ انگریزوں والی بولی ہم بھی بول سکتے ہیں۔ چار لفظ ڈیڈی ممی تھے، فلانا فلانا تھے، فیملی، ایک آدمی گیا نا تو ان کو عادت ہوتی ہے، گاڑی میں سوار ہونے لگا، اس نے کہا بھائی مہربانی کرو مجھے سیٹ دے دو، کیوں؟ کہتے میرے ساتھ فیملی ہے۔ تو وہ جو آگے بندہ تھا وہ ذرا سیدھا سادہ تھا، اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں اور فیملی کو چھت پہ مار دے۔ اس نے سمجھا فیملی کوئی بیگ ہے، سامان ہے، میرے ساتھ فیملی ہے، وائف ہے، الو کا الو وائف، یہ انگریز کا بچہ ہے۔ فوجی گھر میں آیا بیچارہ، فوجی سادے سادے لوگ ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، سادے سادے، وہ فارسیوں میں رہا، فارسی پانی کو آب کہتے ہیں، آب، آب۔ گھر آ گیا، شدت سے پیاس لگی، مریض تھا تو ماں کو کہتا ہے آب آب آب۔ ماں بیچاری کبھی کوئی چیز لائے، کبھی ماں دیہاتے اس رو کی پتہ آب کس رو آ دے۔ مر گیا، کسی نے پوچھا بھئی بیٹے نے کوئی وصیت بھی کی تھی کہ ہاں، ایک کہتا تھا آب آب آب، انہاں کہو کرمالی اور پانی منگدا نے، اور سا کہ او ہو آب آب کریندہ مویا بچڑا تے فارسیاں گھر اجاڑے، یہ پتہ ہوندا ہے پانی منگدا ہے تب بھر بھر دیندی پیالے، فارسیاں گھر اجاڑے۔ میرا بھائی اپنی زبان پہ ناز کر۔ وہ انگلش میں شروع ہے، میں نے تھوڑی عربی بولی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں آپ عربی نہ بولیں، میں نے کہا آپ انگلش نہ بولیں، آپ انگریز ہیں اور میں محمد عربی کا ماننے والا ہوں، آپ اگر انگریزی بولیں گے میں عربی بولوں گا۔ اب ٹھکانے پہ آ تو انرجی، نیچر، قانون فطرت، پھنس گیا۔ کیوں؟ صرف ایک ہی چیز کہ اوپر سے چیز نیچے گرتی ہے، کوئی چیز اوپر سے چھوڑو نیچے گرتی ہے، کیا ہے جی؟ کشش ہے، یہ کشش ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں گرتی ہے؟ کیوں کا جواب آ گیا، کشش ہے۔ کیسے گرتی ہے؟ کشش۔ اب سوال ہے کہ یہ کشش کیوں ہے، اس کے اور اس کے درمیان کشش کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب اس کا باپ بھی نہیں دے سکتا، اس کیوں کا جواب میں دے سکتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی اس میں کشش رکھی ہے۔ یہ سورج پھرتا ہے، اتنے کروڑ حجم ہے، دور ہے، چکر لگا رہا ہے، دن کیوں ہے؟ زمین پھرتی ہے، سورج پھرتا ہے، اپنے اپنے محور میں، اس زاویے پہ اس زاویے پہ۔ میں نے کہا یہ سائنس ہے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی ہے، سورج اور زمین کو اس حیت پہ رکھنے والا کون ہے؟ خدا باری کا گدھا بھی منکر نہیں۔ کروڑوں سیارے فلکیات والوں نے دریافت کیے، کروڑوں سورج سے کی طرح اجسام کروڑوں میل دور، اور یہ پورا فلکیات کا نظام اپنے اپنے محور میں چکر کاٹ رہا ہے، اور چکر بھی کیسے؟ ایک سیکنڈ میں ہزاروں نوری سال کا فاصلہ طے ہو رہا ہے۔ ٹریفک
تمہاری گاڑیوں والی نہیں. اور جب سے کائنات بنی 1 سیکنڈ میں یہ اتنا تیز محور ہے، ایک دوسرے میں کہکشائیں داخل ہو رہی ہیں، خارج ہو رہی ہیں، محور میں چل رہے ہیں. جہاں تک تو نے دریافت کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ناظم ہے جو اس کائنات کو اس نظم پہ رکھا ہے کہ کبھی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا. تیری گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتی روزانہ سڑکوں پہ، اور یہ تو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، اور جو کئی نوری سال 1 سیکنڈ کی مقدار میں چل رہے ہیں، اور اجسام اتنے بڑے ہیں، تیری زمین پوری زمین سے لاکھوں گنا بڑے، اور وہ ایک دوسرے میں داخل بھی ہو رہا ہے. تیری سائنس کہتی ہے. میرا سوال اوپر کھڑا ہے، تیری سائنس نیچے ہے. کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں. میں نے کہا سائنس تیری اس گدھے کی لگام کی حیثیت بھی نہیں رکھتی جب تک اللہ کے وجود کو نہیں مانے گا. توجہ ہے نا؟ تربیت کر. سکول کالج بے شک روٹی کے لیے پڑھا، لیکن اپنی اولاد کو مسلمان بنا. یا بنیا، یا بنیا ہے میرے بیٹے، یوں ہوتی ہے تربیت. لا تشرک. چلو تمہید ہو گئی. آئندہ جمعہ سے یہاں سے تقریر شروع ہوگی.